بچوں کی سیریز کا آج موضوع ہے وقت کی قدر۔ محمود اور احمد 10ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ وہ ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، آپس میں آنا جانا بھی تھا۔ معیار زندگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محمود و احمد ایک جان میں دو انسان تھے۔ ان کا کوئی بھی کام ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھا۔ وہ پڑھتے بھی اکٹھے تھے، کھیلنے اور نماز پڑھنے بھی اکٹھے جاتے تھے۔ اگر کوئی انہیں الگ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے اچھے مزاج کی وجہ سے وہ اس کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ محلے کے سبھی لوگ ان دونوں کی مضبوط دوستی سے بہت خوش تھے۔ وہ محلے کی جان تھے۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، کبھی انہیں احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن اچانک آفت، سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ محمود و احمد کی دوستی وقت کی تاریکیوں میں کہیں کھو گئی اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ محمود سیلاب کی تباہ کاریوں اور خاندان کی پرورش سے پریشان مستقبل کو تاریخ سے بچانے کے لیے لاہور چلا گیا اور احمد نے ملتان کا انتخاب کیا۔ محمود اتنی تباہ کاری کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کرنے اور خاندان کا سہارا بننا چاہتا تھا، جبکہ محمود ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ وقت کو کیسے کامیابی میں بدلنا ہے اور ملنے والے وسائل کو سنبھالنا جانتا تھا۔ دوسری طرف احمد ذہین تو تھا مگر تعلیم کی طرف سے لاپرواہ تھا۔ جب تک محمود و احمد اکٹھے تھے تو ایک دوسرے کے مشورے سے چلتے تھے اور ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپا بھی لیتے تھے۔ لاہور پہنچتے ہی محمود نے وقت ضائع کیے بغیر مختلف سکولوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، روزگار کے متعلقہ اشتہارات دیکھے۔ چند دن اسی مشقت میں گزر گئے۔ ایک دن اسے اکیڈمی کا اشتہار نظر آیا، لکھا تھا ضرورت اساتذہ۔ محمود نے ایڈریس نوٹ کیا اور وہاں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا تو اسے ملازمت کیسے مل سکتی ہے، مگر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ نکل پڑا۔ اللہ نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے بڑی ایمانداری اور دلجمی سے کام کیا کہ اکیڈمی کے پروفیسر نے اس کے تمام تعلیمی خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری لے لی۔ یوں محمود تیزی سے اپنی منزل کے حصول میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف احمد تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی دکان پر بطور ملازم کام کرنے لگا۔ احمد کا مالک بھی بہت اچھا تھا، وہ بھی اس کی بھرپور مدد کرتا تھا تاکہ وہ اپنے خاندان کا خرچہ بآسانی پورا کر سکے۔ احمد کا مالک خود کم پڑھا لکھا تھا مگر تعلیم کی قدر و قیمت سے واقف تھا۔ وہ اکثر احمد سے کہتا، کام کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرو، اس کا فائدہ تمہیں بعد میں نظر آئے گا۔ مگر احمد نے تو یہ بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ محمود نے امتیازی نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا اور انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا۔ ساتھ ساتھ وہ ہوم ٹیوشنز بھی پڑھانے لگا۔ یوں محمود انجینئرنگ کی تعلیم کے اخراجات بآسانی پورا ہونے لگے۔ ادھر اس کے والد نے بھی دکان کرائے پر لی اور گارمنٹس کا کام شروع کر دیا۔ اس کے والدہ سلائی و کڑھائی میں مہارت رکھتی تھی اور محلے کی ان عورتوں کے بارے میں جانتی تھی جو یہ کام کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ گارمنٹس کا کام بھی کامیابی سے اپنی منزل طے کرنے لگا۔ احمد تعلیم کے میدان میں تو پیچھے رہ ہی گیا تھا، اس کے والدین نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا اور اس کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ احمد کی دکان کے مالک کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے احمد کو ملازمت سے نکال دیا۔ اب وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا۔ وقت کی قدر کا احساس اب اسے ہوا تو اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وقت کو ماضی بننے سے پہلے مستقبل کے روشن چراغ کر لیں۔ وقت پر کیا گیا فیصلہ صحیح ہمارا آنے والا کل روشن کر سکتا ہے۔